السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں آج ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم لوگ سورۃ الناس سیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے، اور اس میں کون کون سی ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی، اور لفظ کے ساتھ کس طرح سے پڑھا جائے گا، تاکہ ہم جب بھی تلاوت قرآن پاک کریں تو ہمیں ثواب ملے، نہ کہ اس کا ہمیں گناہ ملے۔ تو چلیے مل کر ایک چھوٹی سی کوشش کے ساتھ اپنا قرآن پاک ٹھیک کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الناس مکیہ، سورۃ الناس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے سین کی سیٹی نکالنی ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن۔ لفظ اللہ کے اوپر کھڑا مت ہے، لفظ اللہ کو آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اللہ کے لفظ کو پتلا پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو پتلا پڑھا جاتا ہے، اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش کھڑا مد آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر زیر ہے تو پتلا پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن، را کے اوپر زبر، پیش کھڑا مد، دو زبریں دو پیشیں آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح میم کے اوپر کھڑا مد ہے، میم کو بھی آپ نے لمبا کرنا ہے، اور را کو یہاں بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ اور الرحیم، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، حرف مدہ کو بھی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے ایک الف کے برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس میں آیات جو ہیں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک 1 2 اس طرح یہ 6 آیات ہیں، اور اس میں ایک ہی رکوع ہے پوری سورت میں۔ چلے نیچے سورت پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ، قل کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ جب بھی 2 نقطوں والا قاف آ جاتا ہے تو اس کو ہر حالت میں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اگر پتلے کاف کے ساتھ اس کو ادا کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا، ہمیں ثواب نہیں ہوگا، اس کا میننگ بالکل چینج ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ نے اس چیز کا اچھے طریقے سے دھیان رکھنا ہے کہ جب ان 2 نقطوں والا قاف آ جائے گا تو آپ نے اس کو ہمیشہ موٹا ہی پڑھنا ہے۔ قل، قل، قل نہیں پڑھنا، قل پڑھنا ہے۔ قل اعوذ، اعوذ، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ ہو گیا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ الف جیسے یہ ناس کے آگے الف ہے، اس سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ واو ہے، واو ساکن ہو، یہ دال ہے اوپر چھوٹی سی، اس کو ساکن بولیں گے، واو ساکن ہو تو اس سے پہلے اگر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا۔ اور اسی طرح یہ جو یہاں پر ہم نے یا مدہ کیا تھا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا کے اوپر، یہ ساکن کی علامت ہے تو یا ساکن ہے، اور اس سے پہلے زیر آ گیا تو یا مدہ ہو گیا۔ یہ حروف مدہ ہیں 3، اور اس کے علاوہ یہ کھڑا مد آ جائے تو تب بھی لمبا کیا جاتا ہے، اور اوپر مد آ جائے تو تب بھی حروف کو لمبا کیا جاتا ہے۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر واو حروف مدہ ہے۔ قل اعوذ، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، برب الناس۔ یہاں پر با 2 دفعہ پڑھا جا رہا ہے، اور نون کے اوپر آپ لوگوں نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کر جانی ہے۔ رب الناس، جب بھی نون میں شدت ہوگا، نون کے اوپر یہ چھوٹی سی علامت ڈبلیو کی جو پڑی ہوئی ہے، جب بھی یہ نون کے اوپر آ جائے گی تو نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کر جانی ہے۔ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس۔ کھڑے مد کے علاوہ آپ نے زیر زبر، جس کی اب جیسے میم کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تو ان حروف کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، مالکن ایسے نہیں پڑھنا، ایسے میننگ اس کے چینج ہو جائیں گے۔ آپ نے پڑھنا ہے مالکن ناس، مالی، مالکن ناس، یہ والا کاف پتلا پڑا جائے گا۔ کن ناس، یہاں بھی آپ نے گناہ کرنا ہے اور حروف مدہ بھی کرنا ہے۔ مالکن ناس، الہ الناس، الہ الناس، یہاں آپ نے گناہ کرنا ہے، یہاں پہ کھڑا مادہ لمبا کرنا ہے، اور یہاں پر الف مدہ کرنا ہے۔ من شر الوسواس الخناس،
من شر الوسواس الخناس خناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. میری تھوڑی طبیعت خراب ہے، گننے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ لوگوں نے گننا اچھے انداز سے کرنا ہے. یہ جتنے بھی ریڈ کلر ہیں اس کے اوپر آپ نے ناک میں آواز لے کے جانی ہے، گننا کرنا ہے. چلیے اب ایک بار آپ لوگ میرے پیچھے روائز کر لیں. قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس مالک الناس مالک الناس الہ الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آج ہم نے سورۃ الناس الحمدللہ سے سیکھی. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل میں مزید کوشش کروں گی کہ اس سے بھی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں. تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. تو انشاءاللہ عز و جل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ عز و جل جو کچھ ہم نے پڑھا سیکھا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.